خبر شامل کرتے ہوئے فیصل آباد سے لال مسجد حجویری ٹاؤن میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں 12 روزہ محفل کے دوسرے روز 2 ربیع الاول کو حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بدر منیر اتاری صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ مسجد حضا کے خطیب قاری محمد ریحان شرفی و دیگر حاضرین بھی موجود ہیں۔ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراج منیر دیجیے اللہ 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 لا۔ ایک بار مل کے مجھے اپنے خطاب کی طرف بڑھنا ہے، اپنے آپ میں تھوڑا سا وہ جذبہ بھی پیدا کریں کہ اپنے حضور کے حدیث مبارکہ بھی سننی ہے، اللہ کا ذکر کر کے حضور کے حدیث مبارکہ کا استقبال ہم کریں گے تو محبت سے مل کے پڑھیے اللہ محبت رسول اور اس کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ احباب کو حق سنا کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ کہ محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو ان کو فرما دیجئے پہلے میری اتباع کریں، میری سنت پر چلیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، کچھ لوگ تھے یہودیوں اور نصرانیوں میں سے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو تعلق ہے ہمارے رب سے بڑا مضبوط ہے، تو ہمیں درمیان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کی یا ان کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصرانی کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ، اگر تم واقعتاً ہی اپنی محبت میں سچے ہو اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رب ذوالجلال کی بھی محبت نصیب ہو جائے تو فاتبعونی، پہلے میرے محبوب کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دینی ہوگی، پہلے میرے محبوب کی اداؤں کو تمہیں اپنانا پڑے گا۔ جب تم سرکار علیہ السلام کی تحریض پر آ جاؤ گے، میرے محبوب کی محبت کو اپنا لو گے، تو اللہ تعالیٰ فقط تم سے پیار نہیں کرے گا بلکہ رب ذوالجلال تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب دیکھیں سرکار علیہ السلام کا فرمان بھی بخاری شریف میں موجود، سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ اب دیکھیں
ہر چیز سے بڑھ کر اس میں اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، روپیہ پیسہ بنگلہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ جب ایک بندہ مومن ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اب اس کا جو ایمان ہے وہ کامل ہو گیا ہے۔ اب ہر چیز سے بڑھ کر سرکار علیہ السلام سے جنہوں نے پیار کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو صحابہ کرام کی جو زندگی مبارکہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے واقعتاً یہ سرکار علیہ السلام نے یہ جو فرمان سنایا اس پر مکمل اترے ہیں اگر تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جب غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ آپ کے بیٹے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے، تو بعد میں جب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اپنے والد محترم کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ ابا جان، وہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا آپ مسلمانوں کی جانب تھے، میں کفار کی جانب تھا، تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے اپنا والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے بیٹا سن لے، تو نے تو مجھے اپنا باپ سمجھ کر غزوہ بدر میں چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، اے میرے بیٹے اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہ، بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔